السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ قرآن کریم الگ الگ انداز میں اور الگ الگ اسٹائل میں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ ہی نہیں ہلتے۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ نہیں رہے بلکہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے بلکہ کوئی گیت گا رہے ہیں، یہ کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی رانجھا گا رہے ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم کو وہ پڑھتے ہیں، کچھ عجیب سا سر لگا کر وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ قرآن کریم اتنی تیز رفتار سے پڑھتے ہیں، وہ ہونٹوں سے تو پڑھتے ہیں لیکن اتنی تیز رفتار سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ کٹتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو ان تین طرح سے پڑھنا کیسا ہے؟ تو قرآن کریم کو ان تینوں طرح سے پڑھنا بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا کہ ہونٹ ہل نہ رہے ہوں، اس طرح سے پڑھنا نہیں بلکہ دیکھنا مانا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہونٹوں کا ہلانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو ہونٹ ہلائے بغیر پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن کریم کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کا ثواب بہرحال ملے گا لیکن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ قرآن کریم کو اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ایک عجیب سا سر لگا کر پڑھتے ہیں، جیسے کوئی گیت گا رہے ہوں، اس طرح سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا آہستہ پڑھیں۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ الفاظ کٹتے ہیں، اس طرح قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو تھوڑا ہلکے انداز میں پڑھیں، کم اسپیڈ میں پڑھیں، درمیانی اسپیڈ سے پڑھیں، زیادہ تیز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم سب کے نبی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کو درمیانے انداز سے پڑھتے تھے۔ ہم بھی میڈیم طریقے سے قرآن کریم کو پڑھیں، اتنی تیز رفتار سے نہ پڑھیں کہ ہمیں ہی پتہ نہ چلے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہی پتہ نہ چلے کہ ہم قرآن کریم میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں بلکہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اسی طرح سے پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو ٹھہر ٹھہر کر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ہم بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز آپ کو آخر میں بتلا دوں کہ قرآن کریم زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اچھا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں 5 پارے پڑھیے، چاہے الٹے سیدھے پڑھے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ چاہے آپ آدھا پارہ پڑھیے، 1 پارہ پڑھیے، لیکن بہت اچھے طریقے سے پڑھیے، بہت اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، یہ ضروری ہے، یہ اصل ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو قرآن کریم کے جو فوائد ہیں، جو قرآن کریم کے فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ قرآن کریم ہمیں دنیا کے اندر عزت دے گا اور آخرت میں ہمارے درجے بلند کرے گا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو الٹے سیدھے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر یہی قرآن کریم ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کرے گا، یہی قرآن کریم ہمیں پستی میں پہنچائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔